السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مومن کی ریڈنگ بھی کریں گے اور ایکسرسائز بھی کریں گے۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مومن، اس کی ریڈنگ میں کرتی ہوں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ایک درخت ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اس کی مثال مومن آدمی کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یعنی کہ انہوں نے سوال پوچھا صحابہ کرام سے کہ ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس کی مثال ایک مومن کی طرح ہے، کہ آپ بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے۔ صحابہ کرام نے بہت سوچا مگر نہ بتا سکے۔ صحابہ کرام نے سوچتے رہے لیکن ان کے ذہن میں ایسا کوئی درخت کا نام نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے جو تھے وہ بھی وہیں پہ موجود تھے، وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ کھجور کا درخت ہے کیا؟ ان کے دل میں ان کو پتا تھا کہ اس کھجور کا درخت ہے، لیکن وہ کنفیوز تھے تو وہ نہیں بتا پائے، لیکن وہ سوچتے ہی رہے اور کہہ نہ پائے، اور اس طرح سے وہ سوچ ہی رہے لیکن کہہ نہیں پائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہی بتائیں۔ صحابہ کرام نے کہا، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں، میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ وہ کس کا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا، کاش تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے کتنی خوشی ہوتی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر آ کے بتایا کہ آج یہ بات ہوئی تھی، تو انہوں نے حضرت عبداللہ نے کہا کہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے کتنی خوشی ہوتی۔ چلیے اب اس کے سوالات پہ چلتے ہیں، سوالات کے جوابات۔ پہلا ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کیا پوچھا؟ اس کا آنسر ہے جی یہ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا ایک ایسا درخت بھی ہوتا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اس کی مثال مومن آدمی کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا ہے؟ پھر ہے جی، حضرت عمر کی چھوٹے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کی بات سن کر کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی بات سن کر فرمایا، کاش تم نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے کتنی خوشی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی کیا خاص بات بتائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت کی یہ خاص بات بتائی کہ اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آتے ہیں کوشچن نمبر 2 پر۔ سوال پڑھیے اور صحیح جواب پر درست اور غلط پر نشاندہی کیجیے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کچھ سوچتے ہیں اور کہہ نہیں پاتے؟ میرے ساتھ تو ہوا ہے جی ہاں، تو میں نے کیا، آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے تو آپ بھی اپنے جی ہاں کر دیں، اگر نہیں تو پھر نہیں کی طرف کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں غلط نہ ہو جائے؟ جی مجھے تو ہوتی ہے کہ اگر کچھ بتانا ہے تو صحیح طرح سے بتاتی ہوں، صحیح بالکل درست بتاؤں، ورنہ مجھے پتہ ہے بےعزتی ہوتی ہے بھائی، میں سنسیئرلی بتاؤں تو بےعزتی ہوگی میں تو یا کوئی اور وجہ ہے تو وہ اپنی کاپی میں لکھیں، کوئی اور وجہ ہے اس کے علاوہ تو اپنی کاپی پہ آپ لوگ لکھ لیجیے۔ پھر آ جاتے ہیں کچھ اپنے بارے میں۔ آپ نے اس کے اندر دیکھیے میں ڈیش ہوں، اس کے اندر اپنے بارے میں لکھنا ہے، آپ نے مطلب کہ آپ نے اپنا تعارف کے بارے میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ڈیش ہوں، میں کیا ہوں، کون ہو آپ؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہ خود کرنی ہے۔ کون سے کام آتے ہیں آپ کو، کیا کیا کام آتے ہیں، بہن بھائی کتنے ہیں آپ کے، کون سے کام مشکل لگتے ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، متن۔ پھر آ جاتے ہیں، پھر آپ نے پسند اور ناپسند چیزوں کے بارے میں بتانا ہے، اپنے کھانے پینے کی چیز کون سی آپ کو پسند ہے، کھیل، لباس بتانا ہے آپ نے کون کون سے پسند ہے، کتب ان کے کس طرح کے۔ پھر آ جاتے ہیں اختتام پہ، آپ نے بتانا ہے کسی سے کمی بری عادت میں جن کو دور کرنا، کہ آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے۔
کسی سے اچھی عادت کام میں جن کو جاری رکھنا، ٹھیک ہے، کوئی اچھی عادت کے بارے میں بتانا ہے، کیا کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الگ کاغذ پر مضمون نویسی کی کاپی میں لکھیں، مضمون نویسی کی کاپی میں لکھیں، اپنے کام کا جائزہ لیجئے، املا کی غلطیاں درست کیجئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، یعنی کہ ایک الگ سے کاغذ پر آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے، یہ سب کچھ لکھنا ہے، اور پھر مجھے بتانا ہے جس ٹائم ہو جائے۔ جملے کو بہتر کیجیے، اپنے استاد کو دیکھیں اور ان کے مشورے سے مزید اصلاح کے بعد اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں۔ یعنی کہ آپ جب یہ والا لکھ لیں گے نا، تو پھر آپ جب اسکول جائیں گے تو اپنے ٹیچرز کو دکھانا ہے آپ نے، اور پھر وہ آپ کو آپ کی مسٹیکس بتائیں گی، ٹھیک ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی اور بڑا ہے تو اس سے وہ بھی دکھانا ہے، پھر وہ آپ کو مسٹیک بتائیں گے اور آپ نے ان کو درست کرنا ہے۔ تو جی یہ تھا آج کا لیکچر، آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے آنے والی میری ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی۔ تو جی دیجیے مجھے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔